اس ماڈیول میں ہم کیمیکل میسنجرز کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ دس ول بی دا پارٹ 1 اباؤٹ دا کیمیکل میسنجر. تو اسٹارٹنگ فرام دا ڈیولپمنٹ آف این اینیمل. تو اینیمل جو ہے اٹ ٹیکس اٹ اسٹارٹ فرام اے سنگل سیل، اور زائگوٹ بنتا ہے آفٹر دی process of fertilization. Sperms and eggs, they unite together and then the zygote is formed. Or just after formation of this zygote, it starts the process which is we call a cleavage. اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہو گئی. اینڈ دا سبسیکوینٹ ڈویژن آف دا زائگوٹ، اور اس کے بعد پھر it then starts dividing and re-dividing. Ultimately a ball of cell is formed, then the blastula بنتا ہے، گیسٹولا بنتا ہے. بلکہ بلاسٹولا بننے سے پہلے کچھ سیلز جو ہیں وہ ڈفرینشیٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈفرینسیشن کا پروسیس ہوتا ہے. اور یہ ڈفرینسیشن کیا ہے؟ دی فارمیشن آف ڈفرنٹ کائنڈز آف سیلز. کیونکہ اسٹارٹ تو ایک زائگوٹ سے لیا، وہاں اس کے اندر مائٹوسس ہوتی ہے، اور پھر ڈاٹر سیلز جو ہیں دے ڈیوائڈ اینڈ ری ڈیوائڈ اینڈ دین دیر از اے بال آف سیلز فارمڈ. اس کے بعد پھر ڈفرینسیشن کا پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ ڈفرنٹ ٹائپس آف سیلز فارم، جس کے اندر پھر جب دیر از اے فارمیشن آف لیئرز، دیر از اے ایکٹوڈرم، میزوڈرم اینڈ اینڈوڈرم. تو then so development in most of the animals, it commences, it starts with fertilization and the subsequent division of zygote, or zygote divide or re-divide karta hai. Now further development then depends on continued cell proliferation, differentiation and the growth. jiska proliferation ka matlab ye hai ki cells they divide mitotically and many cells are formed. اور جب بہت سارے ہیپ آف سیلز بن جاتے ہیں، گروپ آف سیل بن جاتے ہیں، تو اس کے اندر پھر ڈفرینسیشن کا پروسیس ہوتا ہے. یہ ڈفرینسیشن کا جو پروسیس ہے، دس از اگین انڈر دی کنٹرول آف دا کیمیکل میسنجرز. دین دے انٹیگریٹ. یہ تمام یہ ایسے نہیں کہ یکدم بغیر کسی کنٹرول کے یہ پھر ریپروڈیوس کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. دے آر ویل مینجڈ، they are well integrated. اور یہ انٹیگریشن اور پھر اس کے بعد انہی تمام سیلز کی آپس میں کمیونیکیشن، کچھ سیلز جو ہیں they start moving from one place to other اور ایک خاص اسپیسیفک پوائنٹ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ریپروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو کہ ہو رہا ہے ڈیورنگ دی پروسیس آف ڈیولپمنٹ، تو یہ ایسا ہی انکنٹرول نہیں ہے. اگر انکنٹرولڈ ہوتا تو یہ ایکٹوڈرم، میزوڈرم، اینڈوڈرم، یہ پھر آرگینوجینیسس یہ نہ ہوتا. تو یہ تمام دس از انڈر دی کنٹرول آف آل دیز کیمیکل میسنجرز. اور یہ اس کے اندر کوآرڈینیشن بھی ہو رہی ہے، انٹیگریشن بھی ہو رہی ہے، اور پھر میٹابولزم بھی ہو رہی ہے، ریسپریشن، دین ایکسکریشن، یہ سب کچھ موومنٹ، یہ جتنا بھی یہ سیلز موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری، جسے مورفوجینیسس کہتے ہیں. تو یہ جتنا بھی پروسیس ہو رہے ہیں یہ they are governed by these chemical messengers. So the chemical messengers are the molecules that are synthesized and secreted by specialized cells. اب یہ ہے کہ یہ بنتے کہاں ہیں؟ یہ بنتے بھی اسی ایمبریو کے اندر ہی ہیں، اور ان کے اندر بھی کوئی اسپیشلائز سیلز بن جاتے ہیں جو کہ پھر جو کہ سنتھسائز کرتے ہیں. اور obviously یہ تو سنتھسس جو ہے اور ان کیمیکلز کی سنتھسس ہے، تو یہ obviously that will be most of them they are the proteins بھی ہوتی ہیں، اور ہارمونز بھی ہو رہے ہیں، ہارمونز بھی بن رہے ہیں، اینٹیجنز بھی بن رہے ہیں، اینٹی باڈیز بھی بن رہے ہیں. تو یہ سب کچھ جتنے بھی کیمیکلز بن رہے ہیں that is again under the control of the chemical messengers. اور یہ مختلف کیمیکل سے ایکسپیریمنٹ سے دکھایا گیا ہے. سائنٹسٹ نے یہ اس چیز کو چیک کیا ہے کہ اگر ہم کوئی سیل کی ڈیمیج کر دیں تو اگلے سیلز نہیں بنتے. پھر اس کا مطلب ہے وہ کیمسٹری یا کیمیکلز ہی یا کیمیکل میسنجرز کی سنتھسس وہ ختم ہو جاتی ہے یا بلاک ہو جاتی ہے. تو اس طرح ایکسپیریمنٹلی ان کو باقاعدہ ویریفائی کیا گیا ہے کہ یہ تمام کیمیکلز they are synthesized in specialized cells. اور یہ جو ہیں یہ پھر which help in
the process of coordination. اور جب تک کوآرڈینیشن نہیں ہوگی سیل کی آپس میں اور مختلف سیلز کی انٹیگریشن نہیں ہوگی تو یہ آرگنزم آگے پھر گرو اس کی یوں سمجھے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, اس کی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو سکتی, اس کی ڈیولپمنٹ بلاک ہو جائے گی, اینڈ اٹ ول کاز اے ڈیتھ. الٹیمیٹلی ڈیتھ ول کم, اور ڈیتھ ول occur and that individual will be no more than. So this is all about these chemical messengers کا رول کیا ہے. So this is all about